لیکن ایک ضروری موضوع ہے، اس کے اوپر بات کرنا ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم کیا کرتے ہو، دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے ہو اور دنیاوی زندگی کو اہم سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت کو اگر دیکھا جائے اور اس کو جانچا جائے تو مسلمان سارے کے سارے ایسے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے جیسے کہ ان کو اسی دنیا کے اندر رہنا ہے اور یہاں سے کبھی کچھ کر کے نہیں جانا۔ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں تو ایسے اموات ہو رہی جن کے موت کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر 2-3 لوگ کرنٹ لگ کے مر گئے، جوان ہٹے کٹے، لیکن ان کو موت آنی تھی تو موت کیا ہو گئی، آ گئی۔ تو انسان سوچ رہا ہے کہ بھائی میری عمر باقی ہے، لیکن کیا انہوں نے بھی وہ نہیں سوچا ہوگا جن کو کرنٹ لگ کے انتقال ہوگا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری ڈرائیونگ بہت اچھی ہے، میں ٹھیک چلوں گا، لیکن آپ دنیا کے لوگوں کو تو آپ کے آنکھ پر آنے سے نہیں روک سکتے نا۔ انشورنس تو آپ کو فائدہ دیں گا بعد میں، لیکن آپ کی جان تو چلی جائیں گی نا۔ تو دنیا کے اگر حالات دیکھیں، مسلمانوں کا اگر جائزہ لے، نمازوں کے اندر سستی ہے، نمازوں کے اندر کاہلی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر کاہلی ہے، اور دنیا ایسی مسلط ہو گئی ہے مسلمانوں کے اوپر، نہ فجر کا احساس ہے، نہ ظہر کا احساس ہے، نہ مغرب کا احساس ہے، نہ عشاء کا احساس ہے، نہ جمعہ کے مقدس دن کا احساس۔ دیکھو، جمعہ کے مقدس دن کا احساس نہیں مسلمانوں کو، قرآن کا احساس نہیں، اور اپنے بچوں کو دینداری سے جوڑنے کا احساس نہیں۔ صبح اٹھے تو صرف دنیا کی فکر ہے، سو رہے تو صرف دنیا کی فکر ہے، کہیں پر سفر کر رہے تو صرف دنیا کی وجہ سے کر رہے، کسی کو اگر غصہ آ رہا ہے کسی کے اوپر تو صرف دنیا کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور اس لیے تگو ہماری چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے میرے ہاتھ کے اندر، میری ملکیت کے اندر ایک 4 ویلر آ جائے، اور اس لیے بھاگ دوڑ چل رہی ہے کہ میرا گھر تیار ہو جائے۔ لیکن کیا ان گھروں کی حیثیت ہمارے نظر میں اتنی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ کیا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والے ہم کو اس کے اندر 24 گھنٹے سے زیادہ بھی رہنے کی مہلت نہیں دیں گے؟ کوئی کسی کو مہلت نہیں دے گا۔ ابھی بارش آئی ہے پونا کے اندر، ممبئی کے اندر، بارش کا پانی اتنا جمع ہوا کہ لوگوں کے جو قبرستان میں قبریں تھی وہ غائب ہو گئی، پورے کے پورے قبرستان غائب ہو گئے۔ لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے اندر کتنے کروڑوں کا مالک سویا ہوا تھا، یہ کتنی بڑی کوٹھی والا انسان تھا۔ آج قبروں کا ہم جا کر جائزہ لے تو کتنی قبروں کے اندر پانی گھسا ہوا ہے۔ جو انسان اپنے بدن پہ اگر کیچڑ لگ جائے تو فوراً پہلے اس کو گھر پہ جا کر بدل کے آنے والا تھا، اس کے قبر کے اندر تنوں منوں سے پانی ہے، اس کے قبر کو مٹی لگی ہوئی ہے، اس کے جسم کو کیڑے کھا رہے، ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہم کو دیے ہیں اس کی پیروی کرے۔ اور ہم کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری زندگی بہتر بن رہی ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، اب یہ دھوکہ کیا ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے گھر بنا لیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی ہو گئی، کسی نے اچھا موبائل لے لیا جس کا کیمرہ بہت اچھا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی ہو گئی، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گھر بنا لیا، گاڑی لے لی تو میری ترقی ہو گئی۔ لیکن حقیقت میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اگر بہت اچھا موبائل لیا ہے، کیمرے والا ہے، تو وہ کیمرے کی ترقی ہے، وہ کیمرے کا میگا پکسل آگے بڑھا ہوا ہے، لیکن آپ کے آنکھ کے اندر جو کمزوری آپ کے عمر کے گزرنے کی وجہ سے آئی ہے وہ اچھی نہیں ہوئی ہے، وہ موبائل کی ترقی ہوئی ہے، آپ کی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی ہو رہی ہے، میرا گھر بن گیا ہے، لیکن ہم اگر غور و فکر کریں اور تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم نے بہت اچھی کمپنی کا سیمنٹ ہمارے جو بنیادی تھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، ہم نے بہت اچھی سے اچھی ٹائلز ہمارے گھر کے اندر لگائی ہے، لیکن عمر کے ڈھلنے کی وجہ سے جو گھٹنوں کے اندر ہمارے درد پیدا ہوا ہے، جو چہرے پر ہمارے جھریاں پڑی ہے، وہ اس اچھے گھر بننے کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری جو گاڑی ہے وہ ایک ریس دینے کے بعد فوراً 100 کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے تو میری ترقی ہوئی ہے۔ یہ انسان کی ترقی نہیں ہے، بلکہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کو چلنے کے اندر جو ہانپ لگتی ہے اور سیڑھیاں چڑھنے کے اندر جو اس کو دشواری ہوتی ہے اور زیادہ چلنے کی وجہ سے اس کے پیروں میں جو درد ہوتا ہے وہ درد ختم نہیں ہوا، تو یہ انسان کی ترقی نہیں ہے بلکہ چیزوں کی ترقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ نیند قیامت میں اور آخرت میں اور جنت کے اندر نہیں ہے، نیند دنیا کی چیز ہے، نیند کی وجہ سے انسان فجر چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ مؤذن اس کو کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے، ادھر آ جا، ورنہ کل قیامت کے دن جب قبر کے اندر تو جائیں گا تو فجر سے
ظہر تک تجھے عذاب کے اندر اور آگ کے اندر اس لیے رکھا جائے گا کہ تو فجر چھوڑ کے کیا کیا تھا، سوتا رہا تھا، تو اس وجہ سے تجھے عذاب کے اندر ڈالا جائے گا۔ فجر میں انسان اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ایسی انسان کے اندر بیٹھی ہے کہ وہ کبھی پیٹھ پھیر کر یہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر جو قرآن ہے اس کے اوپر دھول چڑھی ہے اس کو ہی صاف کر لوں۔ ایک پارہ پڑھنا، 3 پارے کی بات کرتے، 3 پارے دور، 1 پارہ دور، 5 صفحے دور، انسان اس قرآن کے اوپر کی دھول صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس کے گھروں کے اندر سڑ رہا ہے۔ بعض قرآنوں کو چائی لگ گئی لیکن وہ اس کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پیسے کمائے گا، پھر اس کے ذریعے سے گھر باندھے گا۔ انسان جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے پیسے آئیں گے، بچوں کی جو ہے تو کچھ بھلائی ہو جائیں گی، اور ہر چیز انسان دنیا کے لیے سوچ رہا ہے کہ میری اس سے دنیا بہتر ہو جائیں گی، میری اس کے ذریعے سے میری اس کے ذریعے سے گھر بن جائے گا، میرا اس تجارت کے ذریعے سے فلاں کام ہو جائے گا، اور میری جو ہے تو کچھ آدھا 1 ایکڑ زمین یا آدھا 1 گنٹھا میرے بھی نام پر کیا ہو جائے گا، آ جائیں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی ولد دنیا، دنیا سے میرا کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ایک مسافر اپنا رستہ چلا اور ایک درخت کے سائے میں تھوڑے دیر آرام کرنے کے لیے اور سستانے کے لیے ٹھہرا، اور پھر اپنے سفر کے لیے کیا ہو گیا، روانہ ہو گیا۔ پھر آگے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، عظمت کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے، کہ کن فی الدنیا، کہ دنیا کے اندر ایسے رہو کأنک غریب، جیسے کہ تمہیں کوئی پہچانتا نہ ہو۔ لیکن آج ہم شہرت کے پیچھے پڑ گئے، فالوورز کے پیچھے پڑ گئے، ہم اپنی پہچان بنانے کے پیچھے پڑ گئے کہ میری تو اتنی گنٹھے زمین ہے، روڈ ٹچ میری اتنی زمین ہے، میرے پاس تو فلاں جو ہے تو یہ EV گاڑی ہے، اور میرے پاس جو ہے تو 4x4 ہے۔ یہ پہچان بنانے کے ہم اندر لگ گئے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے آیتوں کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج کچھ لوگ ہیں دینداری کی وجہ سے ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، لوگ ان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں، لوگ عہدے والوں کو پوچھنے کے لیے تیار ہے، لوگ عزت اور تکریم کرنے کے لیے تیار ہے تو مالداروں کی تیار ہے، جو دیندار ہے ان کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نقشہ پورا پلٹ جائے گا، خافضۃ الرافعہ، جو ذلیل ہوں گے وہ عزت والے ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرمان میں فرمایا کہ 3 لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ غلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہو، کسی کے یہاں پر وہ کام کر رہا ہے اور نمازیں بھی اس کی چھوٹ نہیں رہی ہے، اور مالک نے جو اس کو کام بتایا وہ بھی کام کر رہا ہے۔ دوسرا کون شخص ہے؟ اما قومن، جو کسی قوم کی امامت کرتا ہو۔ آج امامت سب سے ذلیل منصب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف امامت کرتا ہوں تو لڑکی دینے سے اس کو انکار کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر کسی دربار میں جائے تو ان کو دھتکار دیا جائے، اگر وہ سوال کرے تو ان کے سوال کو پورا نہ کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتاتے ہیں کہ جو پہلے قسم کے لوگ ہیں، جو عزت والے ہیں، جو شرافت والے ہیں، جن کی کوئی بات رد نہیں کی جاتی تھی، ایسے لوگوں سے اگر پوری دنیا بھی بھر جائے تو یہ ایسا بندہ ان کی برابری، ایک بندہ ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ پھر تیسرا بندہ جو مشک کے ٹیلوں پر ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینادی بالصلوات الخمس، جو 5 وقت نماز کے لیے اذان دیتا ہو۔ آج اذان دینے کے لیے کسی کو کہا جائے تو شرم آتی ہے، اور یہ جو بانگی کا لفظ ہے یہ برائے تذلل استعمال ہوتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کے بانگی صاحب ہیں، یہ فلاں مسجد کے اذان دینے والے ہیں، ان کو آج عزت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ خافضۃ الرافعہ، خافضۃ الرافعہ، کہ کل جتنے بھی ذلیل لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جن کو اپنے پاس کوئی بٹھانے والا نہیں تھا، جن کے پاس بڑی گاڑیاں نہیں تھی، بارش کے موسموں میں ان کے گھروں کے اندر پانی داخل ہوتا تھا، جن کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، یہ سارے عزت والے ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جن کو دنیا میں عزت والا سمجھا جاتا تھا، ذلت ان کا مقدر کر دیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا من یشتری بدرہم، ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں من یشتری بدرہم، اس کو 1 درہم کے اندر کون خریدے گا؟ چند روپے کے اندر کون خریدے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی نہیں خریدے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کہ یہ مرا ہوا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا کی اس سے بھی کوئی کم حیثیت ہی نہیں، دنیا کی اس کی اور کوئی بھی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انی لا اخاف علیکم الفقر، تم رزق کے چکر میں پڑھ کے اپنی آخرت مت برباد کرو. انی لا اخاف علیکم الفقر، میں تم کو بھوکا مرنے کا ٹینشن مجھے نہیں ہے کہ میری امت بھوکی مریں گی پیاسی مریں گی. آج اگر کوئی کام نہ کرنے والا ہو تو 2-4 روپے اس کو رشتہ دار دے جاتے ہیں، 2-4 ادھر ادھر سے مل جاتے ہیں، بڑے بڑے لنگر دنیا کے اندر لگتے ہیں. لیکن کیا مت کرو، ولیکن اخاف علیکم، لیکن میں تم پر اس بات سے ڈرتا ہوں، وہ بسیطہ علیکم الدنیا، کہ دنیا تم پر کھول دی جائے، دنیا تم پر پھیلا دی جائے، دنیا کے نوٹوں کے چکر تمہارے آپس کے اندر عام ہو جائے. یعنی اتنا پیسہ تمہارے اندر عام ہو جائے کہ ہر بندہ لاکھ کی ہی بات کرے، ہر بندہ کروڑ کی ہی بات کرے، ہر بندہ 5 لاکھ کے آگے کی گاڑی کی بات کرے. تو یہ تمہارے اندر جب کیفیت ہوں گی فتہلککم، تو دنیا تم کو ہلاک کر دیں گی، کما اہلک من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دنیا کا خوف نہیں بتایا ہے، خوف یہ بتایا ہے کہ ہم آخرت کو کیا نہ کر دے، اس کے اندر برباد نہ کر دے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم مؤذن کے اذان کا جواب دے، نمازوں کے لیے آئے، قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے. شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے درگاہ سے اور اپنے دربار سے نکالا تھا تو شیطان نے یہ کہا تھا کہ فوسوس لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے یہ بندے جب نماز کے لیے کوشش کریں گے، جب اذان کی آواز سنیں گے تو میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. اس کو یہ بتاؤں گا کہ اگر تو نماز کے لیے جائیں گا تو تیری نیند خراب ہو جائیں گی، اس لیے فجر چھوڑ کے سوتا رہے. پھر جب یہ نماز کے لیے آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ تیری تجارت کا نقصان ہو جائے گا، یہ نماز سے غافل ہو جائیں گے. جب یہ تیرے طرف آنے کے لیے کوشش کریں گے تو میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ نمازوں کے چکر میں پڑھنے سے تجھے دنیا کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان کو دائیں سے وسوسہ ڈالوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کو آگے سے وسوسہ ڈالوں گا، ان کو پیچھے سے وسوسہ ڈالوں گا، ان کو دائیں سے وسوسہ ڈالوں گا، ان کو بائیں سے وسوسہ ڈالوں گا. ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تیرا بندہ تیرے دربار تک نہ پہنچے، تیرے آگے سجدہ نہ کرے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شیطان ہمارا دشمن ہے اس کو دشمن جانے، اس کے بہکاوے میں آنے سے بچے. آج دنیا کی حالت ایسی ہے کہ کسی کے موت کا وقت مقرر نہیں ہے، موت دھڑا دھڑ اپنے لوگوں کو جس کا وقت مقرر ہو چکا ہے اس کو لیے جا رہی ہے، اور ہم صرف دنیا کے چکروں میں پڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت سے غافل ہو رہے ہیں. کسی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین انداز میں دنیا کی حالات کی تصویر کشی کی کہ انہوں نے کہا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. پرسوں ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب سب کام میرے ہو چکے ہیں، میں ابھی انشاءاللہ اگلے مہینے گھومنے کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن 15 دن گزرے کہ اس کے موت کی کیا ہو گئی، خبر آ گئی. تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. ہم روزانہ دیکھتے ہیں قبروں کی حالتیں، جا کر دیکھے کہ کتنی قبروں کے اندر سانپ گھس گئے ہیں، کتنی قبریں بہہ گئی ہیں، ان کے نام و نشان نہیں ہے. جو آج اس لیے کسی مجلس سے اٹھ کے جاتے تھے کہ ہم کو آگے نہیں بلایا، ان کی قبروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. کسی کو فارچونر کی طلب نے اندھا کیا ہے، کسی کو تھار کی جو ہے تو طلب نے اندھا کیا ہے، کسی کو گاڑی 1 روپیہ پاس میں نہیں ہے لیکن نئی گاڑی کے چکر میں 0 ڈاؤن پیمنٹ پہ کسی کو گاڑی کی محبت نے کیا کر دیا، اندھا کر دیا. تو دنیا کی محبت نے کیا کر دیا، اس کو اندھا کیا ہے. تو اسی کو بیان کرتے ہیں، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو محل معمور تھے وہ اب ہے سونے. کہاں گیا اکبر کا محل، کہاں گیا جہانگیر کا محل، اور کہاں گیا سکندر کا محل، اور کہاں گئی اس کی فوج. آج سکندر کی قبر کا بھی پتہ نہیں، جو ساری دنیا کا فاتح ہے. آج سکندر کی قبر کا پتہ نہیں. بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں 1800 سال کے اندر، ان کی قبروں کا پتہ نہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کسی کی قبریں بہ گئی، کسی کی ہڈیاں ہمارے سامنے کیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی. تو جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل تھے معمور وہ اب ہے سونے، جن میں ہم کبھی رہا کرتے تھے، ایڈ سے بیٹھا کرتے تھے، اے سی کے بٹن دبایا کرتے تھے. ان گدوں سے ہم کو اٹھنا ہے، ہمارے نرم بستروں سے ہم کو اٹھنا ہے. ایک دن ہم کو جنازے کے اندر لیٹنا ہے اور سارے لوگوں کے ہاتھوں سے، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں سے قبر کے اندر جانا ہے. جب ہم قبر کے اندر جائیں گے، سوال پوچھنے والے دینداری کا سوال کریں گے. اگر سوالات کے جوابات صحیح نہیں دیے تو روایتوں کے اندر آتا ہے
کہ گرز سے ان لوگوں کو مارا جائے گا جو ایسے ہتھوڑے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ پر مارے جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسے سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے جو اگر ایک مرتبہ پھونکار مار دے تو قیامت تک اس زمین کے اوپر کوئی اگنے والی چیز نہ ہوں گے، اتنے وہ زہریلے ہوں گے۔ ایسے ایسے سخت عذابات ہم کو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، یہ فکر کرے کہ ہم جو اندھے ہو رہے اس سے نکلے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، کیسی کیسی ناز و نعمت میں پھرنے والے ہیں اور کیسے کیسے عزتوں میں رہنے والے ہیں، لیکن ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، کہ ایک بڈے آ رہا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، شہرت یافتہ آدمی ہے، سیاسی آدمی ہے، ایک بڈے ہے، ایک آدمی کا بڈے ہے، لیکن 2-2 5-5 کلومیٹر تک اس کے 10-10 20-20 بینر لگے ہوئے ہیں، یہ اس کی شہرت کا عالم ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ 50,000 کا ہال بک کیا ہوا ہے، اس کے اندر 20,000 کی لائٹنگیں لگائی ہوئی ہے اور 30,000 کھانے کے اوپر خرچ کیا ہوا ہے اور 1 لاکھ سپاری دے کر کسی اور کو بلایا گیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ میری عزت ہے، میری تکریم ہے، میری پہچان ہے اور یہ میری گاڑیوں کی لائنیں ہیں۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے۔ یہی اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسرا بھی بڑا بادشاہ ہے، دارا بھی بڑا بادشاہ ہے، اجل موت کو کہتے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے لیکن یہ بڑے بڑے لشکروں کو ٹکر دے سکے۔ 5 لاکھ کا لشکر ان کے لیے چلر بات تھی، 10,000 کا لشکر یہ یوں ہی کچل کے رکھ دیتے تھے اور جہاں کہیں جاتے تھے فساد قائم کر کے اپنی حکومت کے جھنڈے وہاں پر قائم کرتے تھے۔ لیکن موت نے جب ان کے دروازوں پر دستک دی اور موت نے جب ان کے گریبان کو پکڑا تو ان کی 10,000 کی فوج، 10 لاکھ کی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکی، ان کو اپنی قبروں کے اندر جا کے سونا پڑا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ سکندر کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی جنگ وہ نہیں ہارا، لیکن جب موت آئی تو اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے حسرت سے کیا کہنا دھارا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، بچپن ہے موبائلوں کے اندر گزر رہا ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ کوئی موبائلوں کے چکر میں ہے، کوئی لڑکیوں کے چکر میں ہے، کوئی ڈگریوں کے چکر میں ہے، اللہ کو بھول چکے ہیں۔ تو تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا کہ بی پی بھی ہے، شوگر بھی ہے اور جو ہے تو ہارٹ کا بھی پرابلم ہے اور ہزاروں بیماریاں لگی ہوئی ہے، نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپی نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دیں گی بالکل صفایا۔ جب موت آ جائیں گے تو ہمارا بالکل کیا ہو جائے گا، صفایا ہو جائے گا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کن سے بات کر رہے؟ نمازی روزے دار سے نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ 10 سال تم نے نمازیں چھوڑی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ 10 سال تک تم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ 10 سال سے تمہارے روزے چھوٹے ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج بھی آ جاؤ، اپنے اعمال کی پابندی شروع کر دو، میں تم کو بخش دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پھر آگے فرماتے ہیں وانیبوا الی ربکم، کہ اس رب کی طرف چلو، واسلموا لہ، اس کی فرما برداری کرو، اس کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ زندگی کے جو اوقات ہیں ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھ میں بچے ہوئے ہیں، موت کا کسی کا بھروسہ نہیں ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ آج ہم لوگ احساس لے لیں، ورنہ موت کا جب جھٹکا آتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ الناس نیام، کہ لوگ تو سوئے پڑے ہیں، لوگ تو سوئے پڑے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب موت کا گریبان لگتا ہے، موت کا ایک اکڑا انسان کے اندر پھنستا ہے، انتبہوا، اس کو ہوش آتا ہے، ارے میری زندگی کہاں گزر، ارے میری تو کوئی نمازیں نہیں، ارے میرے تو کوئی روزے نہیں، ارے میں نے تو کبھی زندگی کے اندر قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھا، اب میرا کیا ہوگا، ہاں لا ادری کہتے ہوئے اس کے کیا ہے، اس کے اوپر سخت سے سخت عذابات مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو سدھار کی طرف لائے، جو گزرا ماضی کا اس کو چھوڑ دے، آئندہ سے ارادہ کرے کہ نمازوں کی پابندی ہو، ذکر کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، جو بھی احکامات ہم کو بتائے گئے ان کی ہم پابندی کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو انکار کریں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا